بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض الذي شرفنا بحبيبه ووليه سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين سيدنا أبي القاسم وأكرمنا بأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعرہ حیدری بابا کے برکت صلوات. اور شب عاشور ہے. رونے والوں کے لیے اداکاروں کے لیے وہ منظر سامنے ہوگا. آج جتنا چاہے آپ حسین پر رو لیں ویسے آپ زینب پر روئیں گے. آج شب عاشور بھائی کے حصے میں کل شام غریبہ اور وہ منظر ہوگا کہ سب کچھ رک چکا ہوگا. سادات کی لاشیں ہوگی, گھوڑے دوڑ چکے ہوں گے, وہ بچے کملا ہوئے تڑپ رہے ہوں گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہے کوئی ہاں مولا علی آپ آ جائیں جب سے زینب پکار رہی ہے. کوئی نہیں ہوگا. اور آج عباس بھی نہیں ہوں گے. ہاں زینب آج عباس بن جائے گی. آج یعنی کل کربلا میں زینب عباس بن جائے گی. اور جب زینب کوفے میں پہنچے گی تو زینب علی بن جائے گی. اور جب یہ علی کی مظلوم بیٹی شام میں آئے گی تو آج زینب وہاں محمد بن جائے گی. بچانا ہے اسلام کو. کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا. ابتدا شبیر نے کی, انتہا زینب نے کی. یہ وہ مقام ہے شریعت الحسین بہن بھائی نے جس انداز سے اسلام کے کاروبار کو بربادی سے بچایا ہے, منزل تک پہنچایا ہے. یہ بات ہے, کسی خاص ملک کی بات ہے نہیں. ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم عالمین کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں. صلوات محمد و مماتی, اور میرا مرنا للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور فرمایا میری نماز 4 چیزیں آ گئی. میری نماز, میری قربانی, میری نماز بھی خدا کے لیے, میری قربانی بھی خدا کے لیے, میرا جینا بھی مرنے کے لیے خدا کے لیے, میرا مرنا بھی خدا کے لیے. اس آیت کی تفسیر دیکھنی ہے تو کربلا چلے. وہ اللہ جو رب العالمین ہے, وہ اللہ جو رب العالمین ہے. اب یہاں آپ سوچیں گے کہ اس آیت کی عملی تفسیر پیغمبر کے اس بیٹے نے دنیا پر ثبت کی جس کی شان میں آواز آئی حسین منی وانا من الحسین. یہ حسین کا ہی حصہ ہے, حسین کا ہی حصہ ہے جس نے نبھایا ہے. اب آپ آگے بڑھیں گے. جب میں نے عرض کیا ہم گفتگو کریں گے عالمین عالمین, جہاں جائیں گے عالمین ہی عالمین ہوگا. یہ فقط آپ کی عرضی دنیا, یہ عالم پوری کائنات نہیں ہے, یہ
تو تھوڑا سا معمولی حصہ ہے اس لامحدود کائنات میں، جیسے کسی بیابان میں ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہو، یہ ہے آپ کی ہماری ارضی کائنات، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جو کائنات میں ہوں پالنے والا بھی نہیں، اس نے عالمین کی ہدایت میں کوئی انتظام فرمایا ہے تو آواز آئے گی میں ہوں رب العالمین، جس کو بھیجا ہے وہ ہے رحمت للعالمین۔ صلوات محمد میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بھیجی، مجسم رحمت، کہ رحمت پہلے یا عالمین پہلے؟ رحمت پہلے، عالمین بعد میں۔ جو رحمت کی وجہ سے وجود میں آئے وہ اور ہے، اور جن کے سب کے عالمین وجود میں وہ اور ہے۔ ہم رحمت کے محتاج ہیں، رحمت نہیں محتاج ہے، رحمت محتاج ہے تو رب العالمین کی محتاج ہے۔ رب العالمین جس نے رحمت بنایا اپنے حبیب کو، آپ نے دیکھا یہ عرب کی بات نہیں، چند خطوں کی بات نہیں، جب اپنے حبیب کو بھیجا تو فرمایا میں رب العالمین، آپ رحمت للعالمین۔ اسے کم تو بات ہی نہیں ہے، اسے کم تو بات ہی نہیں ہے۔ اب میں عرض کروں کہ ہمارا وہ خدا ہے جو اللہ کل شے قدیر، ہمارا وہ خدا ہے جو کل شے پر قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کل شے قدیر، ہر شے پر کل شے پر قدیر۔ نبی ان کو مانا جو اپنے کل ہے، امام ان کو مانا جو ایمان کل ہے، ان کو مانا جو اسلام کل ہے۔ امام وہ ہمارا، نبی وہ ہمارا جو اپنے کل ہے، امام وہ ہمارا جو ایمان کل ہے، اور جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اسلام کل ہے۔ اس میں دین آپ کو حسین دین پڑھا آپ کو، جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر اس کلیت کے حساب سے، جز کے حساب سے نہیں، وہ جز اور ہوں گی، یہ کل ہے، یہ دینے والے ہیں، یہ محتاج نہیں ہے، دنیا محتاج ہے۔ سمجھے کہ حسین کی قربانی کیا ہے، سمجھے کہ حضرت کی شان کیا ہے، اور جب آپ سمجھیں گے تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ درود محمد و آل محمد۔ ایک عالم کی بات نہیں ہے، عالمین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب آپ آگے چلیں، آپ کا جو خدا ہے وہ رب العالمین، جس پر کلمہ پڑھا ہے وہ رحمت للعالمین۔ تو جو کتاب دی گئی تو کیا وہ فقط مسلمانوں کے لیے ہوگی؟ کیا وہ فقط عرب والوں کے لیے ہوگی؟ نہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، لیکون تاکہ وہ ہو للعالمین نذیرا، تمام جہان کے لیے نذیر۔ اب آپ دیکھیں بات بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا وہ جو رب العالمین، نبی وہ جو رحمت العالمین، کتاب وہ جو عالمین کے لیے دستور حیات، تمام جہانوں کے لیے دستور حیات۔ تو جو دستور حیات ہوگا تمام جہان کے لیے تو اس میں انتظام بھی ہوگا تمام جہان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے دستور حیات ہے، انتظام ہوگا تمام جہانوں کے لیے۔ تو اگر کوئی قرآن ناطق ہو کیا خیال ہے؟ قرآن ناطق ہوگا لیکن تمام جہان کے لیے انتظام ہوگا۔ جو بولتا نہیں ہے کوئی بولتا ہوا قرآن ہوگا۔
آگے بڑھتا جا رہا ہوں. خدا رب العالمین، نبی رحمت للعالمین، فرقان تمام عالمین کے لیے دستور حیات. جب خدا نے ہمیں اتنی وسعت دی ہے کہ عالمین سے کم ہم باتیں نہیں کریں، تو آپ آگے چلیں. اب ایک چیز رہ جاتی ہے، سننے ذرا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں رخ کس طرف؟ کعبہ. اور کعبہ کس طرف؟ ہمارے مغرب میں. اگر کعبے سے رخ پھر جائے تو نماز نہیں ہوگی. کعبے سے رخ پھر جائے نماز نہیں ہوگی. اگر رسول فرمائے مثل علی فی هذه الامت کمثل الکعبہ، علی کی مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے کعبہ. النظر الیہا عبادت والحج الیہا، حضرت کعبے کو دیکھنا عبادت، حج کرنا. علی جو ہے وہ کعبے کی مثال ہے. اگر کعبے سے رخ پھر جائے تو نماز کی خیر نہیں ہے. علی سے رخ پھر جائے تو ایمان کی خیر نہیں ہے. کہ ہم مسلمان کتنے بڑے باوقار ہیں. خدا نے ہمیں کتنی عزت دی ہے. عالمین کی گفتگو ہو رہی ہے، عالمین کی گفتگو ہو رہی ہے. اب سورہ آل عمران چوتھے پارے سے لن تنالوا البر حتی، اگر آپ پڑھیں گے چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کو تو آپ کو آیت ملے گی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. صلوات محمد. یاد کر رہا تھا اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلے جو گھر رکھا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکے میں ہے. جو بکت ہے اس کی شان کیا ہے؟ مبارکن، جو بابرکت ہے. وہ جو گھر رکھا گیا وہ مبارک ہے. دوسری سب کی صفت کیا ہے؟ ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت. دیکھا آپ نے، آپ کو قبلہ بھی وہ ملا جو تمام جہانوں کے لیے عبادت، تمام جہانوں کے لیے ہدایت، تمام جہانوں کے لیے ہدایت. وہ ہدی للعالمین. پھر جو ہیں رب العالمین رحمت للعالمین. فرمایا آپ نے رحمت للعالمین ہدی للعالمین. اگر کعبے کی یہ شان ہے کہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت، تو کعبہ ہے گھر نہیں، کعبہ ہے جسم. جسم بغیر روح کے. اگر کعبہ ہے جسم، اب جب روح آئے گا کعبہ ہے ہدی للعالمین تو علی ہے حاکم للعالمین. اگر اعتبار نہیں تو من بن مولا وہذا علی بن مولا. یہ تو میں مولا ہے، اس کا علی مولا ہے. تو رسول کی مولا کہاں تک، کہاں تک، کب تک؟ اگر رسول پر ایمان ہے اور رسول کے دل میں مولا ہے تو کس کس کے مولا ہے؟ پورا آدمی رحمت کا محتاج ہے تو رسول عالمین کے مولا ہے. اب اگر رسول خود مولا ہے کس کس کے میں مولا؟ صلوات محمد وعلی محمد. جب ہماری نظر عالمین پر ہے تو عالمین سے کم گفتگو نہیں ہوگی. ایسا لائیں جس کا عالمین پر کنٹرول ہو. ایسا لائیں. کسی شاعر نے کہا بے ذوقی دنیا کے نفاذر سے پیئیں گے، بے ذوقی دنیا کے نفاذر سے پیئیں گے، مر جائیں گے لیکن کسی در سے پیئیں گے. میرے خیال کی توہین ہے
کم شخص کی محنت تین ہے تو برساتی ہے کوشش ہوتی ہے یہ مالک ہیں انسان کے مالک ہیں تو قربانی بھی انسان کی ہوگی قربانی بھی ان ہستیوں کی ہے اس شان کی ہوگی ذرا لطیف زائندہ پوچھو لطیف زائندہ پوچھو سب کو لطیف سائنس سب کو لطیف سائنس چاہتے پانی جل جلال ہو پانی محبوب پانی جل جلال ہو پانی محبوب پانی خلق خود پانی طالب تریجو پانی خلق خود پانی طالب تریجو اگر سلمان فرمائے خوب کو سمجھ گے اور خوب سمجھے گے جن کو بنایا ہے خود بنایا ہے اتنا خوب ہے کہ یہاں کا خود عاشق ہو گیا پانی خلق خود پانی طالب تریجو لطیف صاحب نے اشارہ دیا خود ذرا ابجد میں چلے ابجد میں چلے کھیت کی عددی قیمت ہے 600 بڑا کی عددی قیمت ہے 6 پیٹ کی عددی قیمت ہے 2 6 2 8 608 608 پانی گھر کے خون 608 جمع کریں 6 اور 8 14 جمع کریں 4 1 بابا گھبرائی جو بن رہا ہے کہتے ہیں مرزا دبیر کہنے سے اذان کے دین سب ملتا ہے کہنے سے اذان کے دین سب ملتا ہے پر نام علی نہ لو تو کب ملتا ہے کہنے سے اذان کے دین سب ملتا ہے پر نام علی نہ لو تو کب ملتا ہے آج محمد علی کو گن دو یہ دونوں جو باہم ہو تو رب ملتا ہے یہ دونوں جو باہم ہو تو رب ملتا ہے انسان کیا چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے پانے والا راضی ہو جائے وہ دونوں جو باہم ہو آج محمد علی کو گن دو محمد مین عددی قیمت 40 ہے کی عددی قیمت 8 مین کی عددی قیمت 40 دال کی عددی قیمت 4 محمد جب جمع کیا بنا 92 یاد رکھنا ہے علی 3 حروف ہیں علی 3 حروف ہیں این کی عددی قیمت 70 لام کی عددی قیمت 30 شیر کی عددی قیمت 10 این لام یہ بن گیا 110 علی کی وقتی عددی قیمت 110 وہ 92 110 اور 92 یہ ہو گئے 202 اور پھر سنیں آزاد محمد علی کو گن دو یہ تو بن گئے 202 یہ دونوں جب باہم تو رب ملتا ہے رب میں 2 حروف ہیں رے کی قیمت 200 رے کی قیمت 2 ملایا تو وہ بھی 202 تو یہ بھی 202 اتنی ہی قربانی ہے تو جب ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہوں گے تو ان کا دماغ بھی ایسا ہوگا وہ پروکار پرمعرفت ہوں گے اس لیے کہ ان کو مانا ہے جن کی مثالی نہیں ہے ان کو مانا ہے جن کی مثال نہیں ہم فخر کریں گے کہ ہمارا خدا وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے ہمارا قبلہ وہ ہے ہماری کتاب وہ ہے جب ہر چیز آپ کی بے مثال تو کیوں ایسا کریں کہ ہمارا ایمان وہ ہے اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ اصول ہوتے ہیں اور ان اصولوں پر شخصیتوں کو ناپا جاتا ہے پہلے اصول ہوتے ہیں
اس کے بعد شخصیتیں اگر ان شرائط پر پوری اترتی ہے تو قابل قبول، اگر نہیں اترتی اب آپ کے پاس بے روزگاری کی وجہ سے اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ آیا کہ فلاں پوسٹ کے لیے ان کوالیفیکیشنز کی ضرورت ہے، اتنا تجربہ ہو، اتنی ایج ہو، اگر آپ ان شرائط پر پورے اترتے ہیں تو آپ کو موقع ملے گا انٹرویو کا، اگر نہیں ہے تو پھر آگے بڑھنا بیکار۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہے اصول، اگر ان اصول پر کوئی شخصیت اترتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی معیار بلند ہے، ہم نے اصول کو مانا ہے، ہم نے شخصیت کو نہیں مانا ہے، ہم شخصیت کو اصولوں پر پہنچتے ہیں، اصولوں پر پہنچتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی وہ ہو، نبی وہ ہو جس کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو، یہ اصول۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں پڑھاتا، کوئی نہیں پڑھاتا تو بھی ان پڑھ نہیں، کیسا لگتا؟ کوئی نہیں پڑھاتا، اب کہیں گے ہم ان پڑھ، امی ہے، ان پڑھ ہے، کیا نبی ان پڑھ ہوا کرتے ہیں؟ یہ کیا معیار ہے؟ میں امی کا یہ فائدہ لیا کہ ان پڑھ کچھ نہیں کہتا، اتنا ان کروں گا۔ یہ دیکھیں، ہم اگر کسی کو پڑھائیں تو وہ تو ہو گیا پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ، ہمارا پڑھایا، ہمارا سکھایا وہ تو بن گیا ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، اور جس کے لیے گواہی ملے الرحمن علق القرآن خلق الانسان علق البیان، وہ ان پڑھ، جس کو رحمان نے تعلیم دی، جس کو رحمان نے تعلیم دی وہ تو ان پڑھ، اور جس کو والد نے تعلیم دی وہ پڑھا لکھا۔ خدا قرآن سکھا رہا ہے، خدا قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، تو جس کو خدا سکھائے، جس کو خدا پڑھے، کیا اس سے زیادہ کوئی تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ جب خود بھاگا کہ میں مدینۃ العلم ہوں، میں علم کا شاعر ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے پڑھایا ہے، خدا سے پڑھا سکھایا ہے، اور کوئی نبی کو کوئی نہیں ہے، آگے جا کر جل جائے گا۔ نبی کو کون ہوتا کہانے والا؟ ابھی تو کل کی بات ہے، اگر قرآن آپ کے سامنے تو یہی جبرائیل ہوگا اور آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ۔ اب آپ نے دیکھا ہمارا جو اصول ہے کہ نبی ان پڑھ نہیں ہوتا، نبی خدا کا پڑھایا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اسی طرح جو امام ہوتا ہے اگر وہ کسی سوال کے جواب میں کہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، تو دنیا کی نظر میں امام ہو، ہمارا معیار ہے وہ کل شے ایسے یا بھی امام المبین۔ اس موضوع کو آپ لے لیں، اس موضوع کو آپ لے لیں، یہ جو خدا کے پڑھائے ہوئے ہیں وہ ہر جگہ اپنی امتیازی شان رکھتے ہیں۔ آگے بڑھیں، ایسے مقابلے ہوئے ہیں۔ میں کربلا کی قربانی کی نسبت سے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ عرض کروں گا جو میدان کربلا میں آئے ہیں وہ کون ہیں؟ پہچانا دنیا نہیں پہچانا؟ پھر اپنی صاحب کو سنیں، بھلو سب بندو کہ پٹھے ہو تو نہیں، بھلو سب بندو کہ پٹھے ہو تو نہیں،
شہر سیاحتی نکی آیا اپنے مانو تنی مور دیکھو دلی دل سے پہچانے کے حسین کون ہے، پہچانے کے حسین کون ہے، نمائندگی کس کی ہے، اس وجہ سے آ رہے ایسی قربانی دی ہے. اب یہ ہمیں عرض کروں گا، ایک قربانی اسماعیل نے دی، ایک قربانی نسل اسماعیل سے حسین کی. تو جو اسماعیل کی قربانی ہے اس میں تو آپ سب حصہ لیتے ہیں عبادت سمجھ کر، مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ عالم اسلام دمبے بکریاں ذبح ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ اس دمبے کی یادگار ہے. صفان پر لا کے درمیان دوڑتے ہیں، نبی زادے کی پانچ کی یادگار ہے. شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اسی قربانی کے سلسلے میں کوئی یادگار ہے. ہزاروں سال پہلے کی قربانی ابھی تک یاد ہے، اور جس نے آ کر اسلام بچا کے دیا کے ساتھ اپنی ایمانی وابستگی رکھتا ہے ابھی تک عبادت سمجھ کر. تو حسین جس نے بے مثال قربانی کیے، نبی زادے بچ گئے، یہ نبی زادہ رضا ہو گیا. پوچھے اللہ نے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ فقیری، ایک ضرب نفل اللہ. اگر وہ علی تلوار کا وار نہ ہوتا تو بھی اسلام خطرے میں، اگر نبی کا سجدہ نہ ہوتا تو بھی اسلام برباد ہو جاتا. گویا دونوں باپ بیٹوں نے انہوں نے خندق میں بچایا، انہوں نے قتل در دست یزید حقا کے بلا لا الہ الا اللہ محمد وآل محمد. کبھی آپ کاسائی کے پاس گئے، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی دیکھو جو جانور ذبح کیا ہے اس کا سینگ جو نہیں ٹوٹا تھا، وہ آنکھ بچانا تو نہیں تھا، وہ لنگڑا تو نہیں تھا. کبھی آپ نے گوشت لیا کاسائی سے آپ نے پوچھا؟ کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. ایک دن آپ میں کیوں انتظام کرتے ہیں کہ جانور ہو لیکن بے عیب ہو، نہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ آنکھ سے کانا ہو. 11 مہینے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، جیسا کاسائی نے دے دیا، چاہے بے عیب ہو چاہے عیب دار ہو. آج آپ کی انتظام کرتے ہیں کہ جو جانور ہم ذبح کریں وہ ہمارے لیے بے عیب ہو. کیوں؟ آج کا جانور ہم گناہگاروں کے لیے ایک گناہ سے بچانے کا وسیلہ ہو گیا، ایک وسیلہ ہو گیا. جب آپ نے وسیلے کو پیش کیا تو آپ نے کہا بے عیب ہو. اب میں عرض کروں گا کہ خدایا جانوروں کو پیدا تو نے کیا، جیسا کیا تو نے کیا، پھر تو حکم ہے جب ہم سے تو جانتا ہے، تو چاہتا ہے کہ بے عیب جانور ہو تو جن کو تو بنا کر بھیجے گا تو کیسے عیب دار ہوں گے؟ ہم سمجھیں گے صلوات محمد وآل محمد. محرم میں بے عیب، ایسا بے عیب کہ جسم کہاں اور سر میلے پر قرآن پڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے. ابھی تو آپ نے اندازہ لگایا کہ قرآن کے ساتھ کتنا رشتہ ہے. اگر قرآن ہے لا ریب تو حسین ہے بے عیب. صلوات محمد وآل محمد. اس صورت میں کبھی کسی بچے کی یاد میں جھولا، کبھی کوئی سیز کا انتظام یاد میں کیوں کیا کہ آپ کے سامنے وہ تصور آ جاتا ہے، وہ نقشہ پھر جاتا ہے کہ کیا عالم ہوا ہوگا، کیا عالم ہوا ہوگا. یہ آپ نے تصور کے لیے سب کچھ کیا. میں فقط یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر علم پر نظر پڑے تو یاد آپ کو کون آئے گا؟
بتائیں، چاہے کسی غریب نے علم لگایا ہو، چاہے کسی امیر نے، چاہے کسی بچے نے چھوٹا سا کپڑا لے کر بچے نے لکڑی پر جمع کیا تو بھی دور سے آپ دیکھیں گے، چاہے اپنا دیکھے چاہے پرایا دیکھے، کہے گا یہ کربلا والی کی نشانی ہے، کربلا والی کی نشانی ہے جس نے آپ کو ہر چیز بچا کے دی۔ اگر ہم مل کر حسین کا ذکر کریں تو ہمارے لیے عبادت ہے یا ایک رسم ہے۔ اب یہاں کہا گیا آپ کیوں ایسا کرتے کہ قرآن پڑھیں؟ قرآن پڑھیں گے، بے شک پڑھیں گے، جب قرآن کا موقع ہوگا تو قرآن پڑھیں گے، لیکن اس پر آپ ہی تو عمل کریں، آپ ہی تو عمل کریں، آپ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آپ ہی قرآن پڑھیں۔ کہا گیا آپ کیوں ایسا کرتے کہ قرآن پڑھیں؟ قرآن پڑھیں گے، بے شک پڑھیں گے، جب قرآن کا موقع ہوگا تو قرآن پڑھیں گے، لیکن اس پر آپ ہی تو عمل کریں، آپ ہی تو عمل کریں، آپ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آپ ہی قرآن پڑھیں، آپ ہی قرآن پڑھیں۔ یہ ہمیں کیوں وصیت دی جاتی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں؟ ہمیں بھی کہا جاتا ہے خود کیوں نہیں پڑھتے کہ قرآن پڑھیں، لیکن چلے گا حج کے موقع پر بہتر طرح خدا کے حرم میں بیٹھ کر بجائے اس کے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جوڑے کیوں نہ بیٹھ کے حرم میں قرآن پڑھے؟ حج ہوگا کہیں قرآن نہ توڑے، ہم وقت جاتا ہے پڑھے قرآن تو حکم ہوگا، اگر قرآن پڑھنے کا موقع ہو تو قرآن پڑھو، پڑھنے کا موقع ہو تو پڑھو۔ اب یہاں پر کوئی قرآن پڑھے گا قبول نہیں ہوگا، کیوں شیطان کو پتھر مارے جاتے ہو، کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہو، کیوں اتنا سارا ٹائم حجاج کرام بیٹھ کر قرآن پڑھے؟ کیا معلوم جب قربانی کی یاد ہے تو وہی منظر آئے، اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو حج نہیں ہوگا، تو یہاں بھی قرآن بعد میں پڑھیں، پہلے یاد تو منائے صلوات محمد وعلی محمد۔ دیکھیں میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد مسائل اور دعا برکتیں دیکھیں۔ یہ 1937 کا واقعہ ہے، بھرتپور کا، ریاست ہے راجپوتانہ کی، وہاں کا مہاراجا ہندو جاٹ، وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، اکثر ہندو کی ہے۔ 1937 میں بارش ہوئی، بہت کچھ انتظار کیا، بارش نہیں ہوئی، آخر کار وہاں کے پنڈتوں نے، وہاں کے دھرمی لوگوں نے کچھ عبادت کا انتظام کیا اپنے دھرم کے مطابق، بارش نہیں ہوئی۔ حکومت کی دعوت پر بڑی عبادت کا انتظام کیا گیا، ہندو نے اپنے مندروں میں عبادت کی لیکن بارش نہیں ہوئی، اور اسے اور بڑی عبادت کی، بارش نہیں ہوئی۔ مسلمان بھی نکلے، عیدگاہ میں پہنچے کہ خدا کو ستائیں، نماز استسقا پڑھی، بارش نہیں ہوئی۔ اور بارش کے لیے سارے منتظر ہیں، کہتے ہیں بارش نہیں ہوئی۔ وہاں اس ہندو راجا کا جو مہا منتری یعنی وزیر اعظم تھا، وہ ایک انگریز تھا، ہینکاک اس کا نام تھا۔ اب اس کی بصیرت کا ساتھ دے، اس نے کہا جتنے بھی اسٹیٹ میں جس بازار کے لوگ رہتے سبھی نے دعا مانگی ہے، ہم نے کبھی شیعہ کو دعوت نہیں دی کہ آپ ہی خدا سے دعا مانگے، سب کو دعوت دی، سادات کو، شیعوں کو ہم نے دعوت نہیں دی۔ ان کو بلایا، جو موزین تھے پہنچے، ہینکاک نے کہا کہ آپ ہی خدا سے دعا مانگے، کیا پتا خدا سن لے۔ اب یہ جمع ہوئے،
جمع ہو کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں. سب نے کہا ہم عباس کے علم کا جلوس نکالیں گے. یہ فیصلہ ہوا. 29 اگست اتوار کا دن تھا. ان مولائن نے غازی عباس کے علم کا جلوس نکالا. این 2 بجے کا وقت تھا. لو چل رہی تھی. گرم دن تھے. جب لوگ آرام کر رہے ہیں, یہ بچے بوڑھے جوان گھر سے علم لے کر آگے بڑھے جا رہے ہیں. مرکزی امام بارگاہ سے اب شہر سے جا رہے ہیں. جیسے شہر سے نکلے لو نے زور پکڑا. ہوا مخالف تھی. یہ لاپرواہ حسین کرتے ہوئے ماتم کیے جا رہے ہیں. کربلا شہر سے 3 میل دور تھی. وہاں پہنچے 6 بج گئے. جب وہاں جم کر ماتم کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہوا آہستہ آہستہ تھم رہی. پنڈتوں نے پیشن گوئی کی کہ آج کے دن بارش نہیں ہوگی. محکم موسمات نے بھی یہی کہا کہ آج کے دن بارش کا امکان نہیں ہے. لیکن انہوں نے جن کو پکارا جب ہوا رک گئی تو اب ان عزاداروں نے کہا جب تک بارش نہیں ہوگی ماتم بند نہیں ہوگا. جب تک بارش نہیں ہوگی ماتم بند نہیں ہوگا. انہوں نے دل میں زبان پر یا حسین تھا, دل میں وہ صدا تھی مولا. اور اتنے میں اچانک شمال کی طرف سے کالی گھٹا ہے. شمال کی طرف سے بادل بڑے آ رہے ہیں. اتنی اچانک بارش ہو گئی. اتنی اچانک بارش ہو گئی. اب جو بارش ہوئی پہلے ماتم کر رہے تھے کہ مولا بارش ہو. اب کہا مولا تیری مہربانی تیرا شکر کہ گناہگاروں کی آج رکھی. اتنی ٹھنڈک تھی. چھوٹے چھوٹے بچے اور بزرگ وہ کام لگے. ایک ملٹری کے رہنے والے افراد تھے وہ دوڑے ہوئے آئے, کمپن لائے, کچھ انسان کے گرمی کا. جب آپس میں بیٹھے ان کو سنبھالے تھے تو گفتگو کر رہے تھے بھائی ان شیوں کے دیوتاؤں کا پوری کائنات پر کنٹرول ہے. ہم عالمین سے کم بات نہیں کرتے. جب ہم ہندو افسر نے کہا کہ ان کے دیوتاؤں کا پوری کائنات پر کنٹرول ہے. اب جب یہ چلے شہر کی طرف وہاں پہنچے تو سارے ہندو کھڑے ہو گئے. دکانوں پر پانی بہ رہا تھا. کسی نے کہا یہ ہیں وہ لوگ جو پیاسے میں پانی مانگنے گئے تھے اور پیاسے نے ایسا پانی پلایا جو مزہ آ گیا. حسین تیری بچی پیاسی ہے. حسین علی اصغر کو ملایا ہوا ہے. حسین محمد باقر کو پیاسا ہے. حسین اب کون ہے جو پیاسے نہیں کاٹ رہا ہے؟ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. سب کی امیدیں عباس سے وابستہ ہیں. ہاں غازی پانی پلائیں گے. حسین سارے منتظر ہیں. بچوں کو ذرا پانی پلاؤ. بچوں کے لیے انتظام کرو. یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے. آج کی شب عاشور سکینہ کہتی ہے میرے ہاتھ میں چھوٹا سا پوزا تھا. میں پپی کے خیمے میں گئی. میں نے دیکھا میری پپی کے آغوش میں میرا چھوٹا بھائی علی اصغر تھا. اس کی حالت یہ تھی اس طرح تڑپتا تھا جس طرح مچھلی بغیر آگ کے تڑپتی ہے. میری پپی کا پوچھتی تھی کبھی گر جاتی تھی کہتی تھی بیٹا صبر کرو. پھر خود ہی کہتی تھی کہ کیسے صبر آئے گا جس کو پانی نہیں ملا, کیسے صبر آئے گا. میں نے جو دیکھا میں رو پڑی. کاش میں سمجھنا کیوں آئے پپیاں کاش میں مار ڈالا. کہیں پانی ہو. سب خیموں میں گئے. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے ایک جلوس ہو گیا بچوں کا. کسی خیمے میں پانی نہیں
شب عاشور خدا جانے کب کیا ہوگا. یہ شب عاشور ذرا دیکھیں حسین کی آغوش میں ایک تھوڑی بچی ہے, ہر گھر میں جانے میں کہتے ہیں میری سکینہ کا پران نکلا جب کوئی گھرانا دیتا ہوں کہتے بھائی لانا اس بچی کو سنبھالنا, اس بچی کو خیال کرنا, کل کا دن ہوگا, کل کا دن ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, حسین تنہا رہ جائیں گے, سارے شہید حسین تنہا رہ جائیں گے. کسی نے رسول اللہ کو دیکھا گھر میں کہا بیوی سب سے بڑا خطرہ کون سا, ویسے تو ہر داستان زندگی داستان فرمایا اس وقت مجھے بڑا سمجھایا جب حسین تنہا رہ گیا جانا تو پہلو سے الوداع کرنے کے لیے اور سیدہ چاہتی ہوں کہ یہ مسائل پڑھاؤ. جب حسین جا رہے ہیں خیموں میں آواز یا سکینہ یا زینب یا ام کلثوم سید زامی نے خیموں کو چھوڑا, کناروں میں جمع ہو گئی. اب آگے میڈیا موجود ہے, حسین گھوڑے پر سوار ہے, کوئی لگام کو سنبھالے ہوئی ہے, کوئی کتاب کو سنبھالے ہوئی ہے اور کسی نے دامن کو پکڑا ہوا ہے, سب سنبھالے ہیں. اتنے میں کسی بچی کی آواز آئی, بابا مجھے معاف کرنا, میں چھوٹی ہوں, آپ کی قدموں تک نہیں پہنچ سکتی, گھوڑے کے سنگوں پر چون رہی ہوں. یہ سننا تھا حسین کام کے کہا بڑا گھر بتا جو بچی میرے سینے پر سوتی تھی آج وہ میرے گھوڑے کے سنگوں پر چون رہی ہے. حسین اترے, بچی کو اٹھایا, کہا بیٹی اگر شام میں میں آؤں تو جہاں جگہ ملے سو جانا, میرا انتظار نہ کرنا. بچی کو کس طرح سنبھالے, بچی کہتے بابا فلانے مدینے پہنچاؤ, مدینے پہنچاؤ. اور سبرا کیا کہہ رہی ہے, بابا ہمیں اپنے پاس بلاؤ, ایک بیٹی یہ کہہ رہی ہے, ایک بیٹی وہ کہہ رہی ہے. حسین دیکھ رہی آواز دے, آؤ بہن, آؤ حبیب, آؤ علی اکبر, حسین کی مدد آؤ, آؤ میرے دوستو, آؤ پاس آؤ. داشت پاک اندر اٹھتی ہے, آواز دے مولا اگر زندگی گلا ہو کہتے ہیں سو جاؤ میرے وفادارو, سو جاؤ. چلتے چلتے گھوڑا رک جاتا ہے. آیا کہ سنگی گھوڑا ٹوٹ رہا, گھوڑے کے قدم سے آواز آ رہی ہے, اے گھوڑا میں کام میں نہ جاؤ, جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے, رک جاؤ. گھوڑا رک گیا, حسین گھوڑے سے اترے, بچی کو اٹھایا, کہا بیٹی کیوں چلی آئی, بابا سکون نہیں ملتا, آرام نہیں ملتا, بابا ذرا زمین پر بیٹھی, یہ حسین سے اس کی بھوکی اور پیاسی مر چکی ہے. بابا زمین پر بیٹھے, حسین بیٹھے, کہا بابا لیٹ جائے, حسین لیٹ گئے. بچی نے اپنا سینے حسین پر رکھا, کہا بابا سمجھتی ہوں زندگی میں آپ کے سینے پر سونا مجھے نصیب نہیں ہوتا, کیا پتا نیند آ گئی ہو, کوئی آواز آئی, سکینہ اٹھو, زمین بہت گرم ہے. تب گئی بچی اٹھی, اب کیا کہتی ہے, کیا کہتی سکینہ, بابا رات کو بھی قرآن پڑھ رہی تھی, سورہ نساء پڑھتے پڑھتے اللہ کے کلام آیا, رجال نصیب بڑی مسرات نصیب, خدا فرماتا ہے مرد دنیا کے حصے اور دنیا کے حصے. بابا مرد ایسا نہیں بھیج دیا, جب اللہ کے معلوم نہ ہوئے وہ ان کا حصہ تھا, کافی دنیا وہ ان کا حصہ تھا, اللہ کو بڑھتی نہیں وہ ان کا حصہ تھا. بابا اللہ کے گھر دنیا وہ ان کا حصہ تھا. بابا یہ بتائیں
میرا حساب کیا ہے؟ سنو حسین نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے کام کھولے، کربلا کی مٹی اٹھائی، سبھی کے سامنے ڈالا، کہا بیٹیاں تمہارے سامنے یتیم، سب نے سنا، کہا بابا پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، جس طرح آپ نے مسلم کی بیٹی پر ہاتھ پھیرا تھا، آگے تک کوئی نہیں ہوگا، تمہارے پڑے گئے، تالیاں آئیں گے، ہاتھ پھیرنے والا کوئی ماتم حسین